سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں پھر 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے علم کو چاہتا ہے افزوئی عطا فرماتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا عطا کرنے والے ہیں، امیجن کریں کہ ایک دانہ اس کے پیچھے 700، پھر بھی ہم کنجوسی کرتے ہیں اور پھر بھی ہم سے نہیں نکالا جاتا، پھر بھی ہمارا دل گھٹنے لگتا ہے۔ تو صدقہ اصل میں کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد صدقہ کرنا اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، اور صدقہ اصل میں صدق سے ہے جو کہ سچائی جس کا معنی ہے۔ تو انسان اپنی سچائی کی دلیل صدقے کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ اور صدقہ جو ہے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس کا اجر بڑھتا ہے، کیسے یہ ملٹی پلائی ہوتا ہے، اور یہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی جو انسان نیکی کرتا ہے یا کوئی بھی جو صدقہ کرتا ہے وہ پھر 700 کا جیسے یہاں پہ ذکر آتا ہے اور بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میرا جو دیا ہوا مال ہے وہ کتنا گنا ملٹی پلائی ہوگا۔ تو یہ زیادہ مقدار پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کون زیادہ دے رہا ہے۔ پھر اخلاص کتنا زیادہ ہے، ہر دینے والے کے اخلاص میں دوسرے سے فرق ہوتا ہے۔ تو جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ ملٹی پلائی زیادہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو مال ہم اللہ کے راستے میں نکال رہے ہیں وہ مال اس کی اپنی حیثیت کیا ہے، وہ کس طرح کا مال ہے، حلال ہے یا مشکوک ہے یا حرام ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ان تینوں کیٹیگریز کا انجام پھر ڈیفرنٹ ہے۔ اور پھر موقع محل کے مطابق خرچ کرنا، عام لوگوں کو بھی ایک کھلانا ہوتا ہے، صدقہ کرنا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ شدید جو شخص ضرورت میں ہے پھر اس کو جب کھلایا جاتا ہے تو اس سے بھی اجر و ثواب میں فرق آ جاتا ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے اس شخص کو انسان دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہم پسند نہیں کرتے لیکن وہ ضرورت مند ہے اور ہم پیورلی اس کو اللہ کی خاطر دیتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے اس کا ریوارڈ پھر تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جیسے یہاں پہ بتایا گیا کہ وہ 700 گنا بڑھ جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طریقے سے صدقے کو افزائش دیتے ہیں۔ اور یہ جو چیریٹی کرنا ہے نا، اس کے بارے میں کچھ ریسرچ بھی آئی، اور وہ کیا ہے کہ صدقہ سے چیریٹی جو لوگ کرتے ہیں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں، اور بہت سے دائمی امراض کا جو علاج ہے وہ صدقے کے ذریعے سے کیا گیا، اور اسپیشلی سٹریس کا علاج 2006 کی سٹڈی کے مطابق چیریٹی دینے والوں کے دماغ کے کچھ حصوں کو جب چیک کیا گیا تو پتا چلا کہ ان کے اندر خوشی، اعتماد اور مثبت سوچ زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ یہ جو دینا ہوتا ہے وہ جن کو دے رہے ہیں ان کو تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو دیتے ہیں ان کو خود یہ فائدہ بہت زیادہ پلٹ کر واپس آتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ خاص طور پہ فی سبیل اللہ کی بات کی گئی ہے، تو فی سبیل اللہ کا ٹرم ہم بہت زیادہ آگے دیکھیں گے کہ آئے گا، تو اس کے بارے میں بھی ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ فی سبیل اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ صدقات ہم بہت سی جگہوں پہ دے سکتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے دین کی پروموشن کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی اللہ کے دین کو سپورٹ مل رہی ہوتی ہے، اللہ کے دین کا کام ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ جب ہم اپنا مال لگاتے ہیں تو وہ فی سبیل اللہ میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے جب ایک غزوے کے دوران مال کی ضرورت تھی اور ایک شخص نے کسی یہودی کا کنواں چلا کے پوری رات نائٹ شفٹ لگا کے صرف اس کو مٹھی بھر کھجور ملے، لیکن اس کی ایکسیپٹنس کیسی تھی کہ سب کے مال کے اوپر اس کو رکھا گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو بڑھاتے ہیں، اس کو افزائش دیتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جہاد میں خرچ کرنا، ایک تو اللہ کے دین کی حفاظت جہاد کے ذریعے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، قتال جسے کہتے ہیں، اور دوسرا اللہ کے دین کو بڑھانے کے لیے جو علم سکھایا جاتا ہے تو یہ بھی دین کی حفاظت ہے، یہ بھی دین کو آگے بڑھانا ہے۔ اور آپ دیکھیں جو ہم ایک مال خرچ کرتے ہیں، لیٹ سے کسی ایک اسٹوڈنٹ کو جو کہ دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہو، جب اس کو اسپانسر کیا جاتا ہے اس سے وہ خود جتنا کچھ سیکھتا ہے اور آگے وہ جتنے لوگوں کو سکھاتا ہے، تو سمجھ آتی ہے نا 700، ہم ویسے اس کا حساب نہیں کر سکتے، وہ اتنا ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، 700 کا تو ذکر کیا گیا، وہ کئی گنا آگے جا کے بڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جیسے آپ ماشاءاللہ آج زوم پہ بیٹھے ہوئے 466 لوگ ہیں، تو آپ کو تو معلوم بھی نہیں ہے نا کہ اس کا کیا خرچہ تھا اور یہ کس نے پے کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ماشاءاللہ ابھی کوئی آپ کی بہت ہی خوبصورت ساتھی ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے فرسٹ ڈے کو ہی انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس کو اور اس کی ایڈوانس پیمنٹ کرنا چاہتی ہوں تاکہ ہماری جو پارٹیسپینٹس کے نمبر 500 ہمارے تھے، انہوں نے اس کو 1000 پہ بڑھایا۔ نصیب کی بات،
میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہمارے پاس کبھی بھی فرسٹ ڈے پہ 548 کی تعداد فرسٹ ڈے پہ نہیں ہوتی ہے، لیکن ایسی نیت، اخلاص اور تڑپ تھا، مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ ان کی نیت کی وجہ سے فرسٹ ڈے پہ 548 لوگ تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے، اب جتنے لوگ بیٹھ رہے ہیں، جتنے لوگ سن رہے ہیں، جتنے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں اور اس کے تھرو وہ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، ان کی عبادات میں فرق آ رہا ہے، ان کے معاملات میں فرق آ رہا ہے، اور وہ آگے سے آگے لوگوں کو بتاتے جائیں گے، تو امیجن ہم کر سکتے ہیں کہ پھر یہ ثواب کہاں سے کہاں ملٹی پلائی ہوتا جائے گا، اور یہ کب تک باقی رہے گا؟ تو یہ ہے فی سبیل اللہ خرچ کرنا، کہ اللہ کے دین کی ترقی اور سربلندی کے لیے اپنا مال لگایا جائے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ تو یہاں پہ کلیئرلی بتا دیا گیا کہ یہ ایک ایسی نیکی ہے جس کو پھر سنبھالنا ہوتا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا ہوتا، کیونکہ اگر انسان مال خرچ کر کے پھر احسان ہی جتاتا رہے تو وہ پھر نل ہو جاتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر یا پھر دکھ دینا، اذیت دینا، تو دکھ اور اذیت انسان کیسے دیتا ہے؟ باتیں سنا سنا کے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک میٹھا بول، یہ مشکل کام ہے، یعنی ایسے صدقہ ہی نہ کریں جس کو پھر سنبھال نہیں سکتے، اس سے پھر بہتر کیا کہ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔ اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اب آپ اس کو امیجن کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ دو مثالوں سے اس بات کو سمجھایا گیا کہ ہر بندے کا خرچ اس کی نیت کے حساب سے کس طرح اس کے ڈفرنٹ نتائج ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو آپ امیجن کریں کہ ایک بڑا سا پتھر ہے، اور چکنا پتھر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر مٹی جمی ہوئی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اگر بارش پڑے گی تو وہ جو چکنا پتھر ہے اس کے اوپر سے مٹی کہاں جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، جو آخرت اور اللہ پر ایمان لائے بغیر بڑے بڑے بھی خرچ کریں، ان کے اس خرچ کی مثال، ان کے صدقے کی مثال بالکل ایسی ہے کہ وہ وقتی طور پر تھوڑی سی مٹی ہے، لیکن جو ہی کوئی بارش آئی وہ تو ختم، صفایا، وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کا میंہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو بھی نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کو ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں۔ بخلاف اس کے، اب دوسری طرح کے جو لوگ ہیں ان کے خرچ کی مثال بتائی جا رہی ہے، بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ کی رضامندی، دل کے پورے جماؤ اور قرار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو۔ سطح مرتفع یعنی کسی بلندی کے اوپر، ٹھیک ہے؟ آپ ناردرن ایریاز کے حساب اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ یعنی وہ کس طریقے سے کم بارش کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہری بھری بھی رہتی ہے اور پھل پھول بھی لے کر آتی ہے۔ تو نیت کے ڈفرنس کے ساتھ عمل ایک ہی ہے، نیت کے ڈفرنس کے ساتھ اس کا انجام پھر کس طریقے سے فرق ہو جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ چھوٹی سی نیکی بھی جو ہوتی ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے جتنا اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے۔ اور نیت بھی صاف ہونی چاہیے انسان کی، جیسے اس آیت سے پتہ چلتا ہے، مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کے لیے، اور پھر دل کا بھی پورا یقین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے انسان کو دل نہیں چھوٹا کرنا چاہیے، اور اس کو ایک وہ تکلیف کی کیفیت نہیں محسوس ہونی چاہیے، خوشی خوشی اور دل کی رضامندی کے ساتھ دینا چاہیے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کمسن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں؟ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ انسان کس طریقے سے اپنی نعمتوں کی حفاظت کر سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے۔ اور اگر وہ یہاں پہ جو مثال آیت نمبر 266 میں بیان کی گئی، یہ بھی انسان کو ڈرا دینے والی ہے کہ جب کوئی بندہ ریاکاری کرتا ہے تو اس کی عمر بھر کی کمائی اس موقع پر جب وہ سب سے زیادہ اس کا ضرورت مند ہے، وہ سب ضائع ہو جائے گی۔ کہ کوئی شخص اگر ساری زندگی محنت کر کے پیسے کماتا رہا ہے اور اس کا پورا ایک ہرا بھرا باغ تھا اور اب وہ بوڑھا ہو گیا لیکن بچے بھی ابھی بڑے نہیں ہوئے، تو جس مال کو اس نے کمایا وہ سب کا سب ضائع ہو گیا۔ تو بعض دفعہ انسان مرنے سے پہلے کچھ ایسا کام کر جاتا ہے کہ اس کا سب کیا دھرا سب کا سب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو نیک عمل کو اپنے سب سے قیمتی مال سے زیادہ چھپا کے رکھیں، کیونکہ ریاکاری سے، احسان جتانے سے، اذیت دینے سے وہ ساری کی بھی نیکی تباہ و برباد اور ضائع ہو جائے گی۔ اور جس کے بھروسے ہم جاتے ہیں نا، جائیں گے قیامت کے دن کہ اچھا ہم نے تو اتنا اتنا کیا تھا، وہ تو وہاں پہ عین ہماری ضرورت کے وقت وہ تو کچھ ہوگا ہی نہیں، وہاں پہ موجود ہی نہیں ہوگا، ضائع ہو چکا ہوگا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا، اس میں سے بہتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتے اب آپ دیکھیں یہ بھی اتنا خوبصورت اصول دیا گیا کہ بری سے بری چیزیں نہ چھانٹو اللہ کے راستے میں۔ بعض دفعہ دل اتنا دکھی ہوتا ہے نا جب دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا لباس اور کس طرح کا کھانا اللہ کے راستے میں دوسروں کو دیا جاتا ہے، تو کبھی ہم نے خود کے ساتھ یہ سوچا ہے کہ ہم اپنے لیے کیا چیز رکھتے ہیں، اور جس چیز کو ہم دے رہے ہیں ہم اس سے زیادہ ہم یہ سوچیں کہ ہم کس کے نام پہ اور کس کی محبت میں دے رہے ہیں۔ تو جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کے لیے کیا دل چاہتا ہے، کس طرح کا تحفہ ہو، پھٹا پرانا، ایکسپائر ہوا، خراب ہوا۔ ایک چیز اگر کوئی پیر والی چیز ہے تو ایک چیز ہے، دوسری چیز نہیں ہے۔ تو بری سے بری چیزیں چھان کے اللہ کے راستے کے لیے نکال کے رکھنا، یہ کس طرح کی تقسیم ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی ایسی چیز ہے تم لوگے، تم بھی وہ نہیں لینا چاہو گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے۔ تو صدقات سے ریلیٹڈ ایک یہ بات ہے کہ اعلانیہ بھی اس کو دیا جا سکتا ہے، مطلب لوگوں کے سامنے بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس میں پھر نیت سنبھالنی مشکل ہوتی ہے کہ انسان کے اندر یہ نیت نہ آئے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لیکن کیا نیت ہو کہ نہیں ابھی اوروں کو نہیں موٹیویشن ہو رہی، تو اگر میں دے دوں شاید مجھے دیکھ کے بہت سارے اور لوگ بھی آگے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو اس نیت کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا گیا اور اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ ہم نیکیاں اپنی چھپاتے ہیں جو کہ بہت بہترین چیز ہے، ٹھیک ہے، از دا بیسٹ وے، لیکن بعض دفعہ ہمیں اپنی نیکی ظاہر کرنی پڑتی ہے، بس اس میں نیت کو کنٹرول رکھیں، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ ہر وقت یہی کہتے رہیں کہ نہیں 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 میری نیت جو ہے وہ پھسل جائے گی۔ نیت کنٹرول رکھیں، اور جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ایک عمل کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے بہت بڑی بھلائی حاصل ہو سکتی ہے تو اس کو پھر ظاہر کریں تاکہ اور لوگ بھی موٹیویٹ ہو جائیں۔ اور دوسری چیز جو یہاں پہ آئی کہ چھپا کر دینا، تو چھپا کر صدقات دینے کے یہاں پہ آیت میں جو ذکر آتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے کہ بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں۔ تو ہماری کتنی ساری برائیاں ہوتی ہیں نا جس پہ ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ میری یہ برائی مجھ سے چھوٹتی نہیں ہے، کیا کروں، بہت کوشش کر لی، کیسے جان چھڑاؤں۔ صدقہ کریں، صدقہ کریں اور اس نیت سے کریں کہ اللہ تعالیٰ اس برائی کو مجھ سے دور کر دے۔ خاموش اور چھپا ہوا صدقہ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں، ہدایت تو اللہ ہی جس سے چاہتا ہے بخشتا ہے۔ اور راہ خیر میں جو مال تم لوگ خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے ہی بھلا ہے، آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ تو صدقے کے پیچھے نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔
تو کسی کام میں اگر کسی قسم کی بھی کوئی رکاوٹ آ رہی ہو، ایون نیکی کے کاموں کو، نیکی کے پروجیکٹس میں اگر ہم پھنس رہے ہیں، ایون دین، اور اگر دنیا کے بھی معاملات میں کوئی تنگی، مشکل، مصیبت آتی ہے، رکاوٹ پیش آ رہی ہے، صدقے کے ذریعے سے اس کو دور کریں، اور گناہوں کا بھی خوف ہو تب بھی کثرت سے صدقہ کریں۔ تو جو کچھ مال تم راہ خیر میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ خوشحال ہیں۔ تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کر کچھ مانگے۔ ان کی مدد میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ یعنی خاص طور پہ اشارہ کیا گیا ان لوگوں کی طرف جو دین کے راستے میں وہ اتنا لگ گئے ہیں کہ ان کے پاس اپنی ضروریات کے لیے پیسے کمانے کا ٹائم نہیں ہے، اور وہ لوگوں سے مانگتے بھی نہیں ہیں، اور ان کے ظاہری حال حلیے سے ایسے لگتا ہے کہ خوشحال آدمی ہے۔ تو ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بھی بتایا کہ ان کے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے، اور یہ بیسیکلی اشارہ ہے اصحاب صفہ کی طرف، کہ جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، اور وہ مسجد نبی کے چبوترے میں صبح سے رات تک صرف علم حاصل کرتے رہتے تھے۔ تو کچھ صحابہ بزنس کرتے تھے، کچھ صحابہ کچھ اور کام کرتے تھے اپنے ذریعے معاش کے لیے، لیکن کچھ صحابہ نے اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر دیا تھا، اور ان کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ وہ کچھ اور کرتے۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر دیکھیں اینڈ پہ کتنی خوبصورت آیت آئی کہ جو دن اور رات کو چھپے اور اعلانیہ، مطلب یہ چاروں کیٹیگریز میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں تو خوف اور غم سے نجات ہے، ڈپریشنز، انزائٹیز، یہ جتنی ایسی چیزیں، ایسی بیماریاں ہیں، ان کا علاج بتایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ صدقات دن کے ٹائم پہ ہوں، کچھ صدقات رات کے ٹائم پہ ہوں، کچھ صدقات خاموش خفیہ ہوں، اور کچھ صدقات اعلانیہ طور پر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگ پھر خوف اور غم سے نکل آئیں گے۔